بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن تلی ضرور کھڑکائیں۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان کے دوست ممالک یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ایک طویل عرصے سے پاکستان کے اوپر آپ دباؤ کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، مطالبہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جناب آپ ایک تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کریں جو کہ سہل ہوں۔ دوسرا، آپ بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کھولیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، تعلقات بہتر ہوں گے۔ کشمیر کے معاملے کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بھارت میں۔ بھارت کے ساتھ دونوں ممالک کی تجارت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ جو قانونی طور پر پاکستان کی تجارت ہو رہی ہے بڑے ہی محدود پیمانے پر ہے، اور اس میں زیادہ تر جسے ہم کہتے ہیں کہ را شوگر اور کچھ کیمیکلز جو ہمارے لیب ٹیسٹ میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہارڈلی یہ تجارت ہوگی کوئی 3.5 ملین 300 ملین ڈالر کی، اور وہ بھی بھارت کے حق میں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے، آپ اس کو سمگلنگ کہہ لیں، بارڈر سے ادھر چیزیں آتی ہیں ادھر چیزیں آتی ہیں، کیونکہ ہر جگہ بارڈر فینس تو نہیں ہے، اس میں کوئی خاردار تاریں نہیں لگی ہوئی، تو یہ تجارت بھی جاری ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے جو غیر قانونی تجارت کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اکثر بھارتی مصنوعات جو ہیں پاکستان میں وہ براستہ دبئی پاکستان میں آتی ہیں۔ بہت سے مسالہ جات آپ یا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پنساریوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو ملتی ہیں وہ براستہ دبئی پاکستان میں آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر پاکستان، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آپس میں پڑوسی ہیں اور وہ آپس میں تجارت کرتے ہیں، ان کے معاہدے ہیں، جیسے کہ نیفٹا ایک ایگریمنٹ ہے جسے نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہے 3 ممالک کے درمیان، جس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے اور میکسیکو ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ 2017 میں یہ ان ممالک کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ تھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 900 ارب ڈالر کی۔ 2022 میں 5 سال میں یہ تجارت بڑھ کر ہو گئی ہے 3 خرب 1 ارب ڈالر، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو گلوبل جو ٹریڈ ہے اس کا 1/3 یعنی 1/3 ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت تو 2 دشمن ممالک ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی ضروری ہے کہ بھارت اور چین یہ بھی 2 دشمن ممالک ہیں۔ اکثر ان کی سرحدوں پر جھڑپیں، جنگیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا اور انڈیا کی جو آپس میں بائی لیٹرل ٹریڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے 136.26 بلین ڈالر، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے بھارت کو، انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو وہ ہے جی تقریباً 17.5 ارب ڈالر، اور باقی جو ہے وہ چین سے بھارت اپنی مختلف مصنوعات یا اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مابین جو اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے، یہ جو تجارت ہے وہ ہے جی 85 بلین ڈالر،
جبکہ پاکستان اور یو اے ای کی جو تجارت کا جو حجم ہے وہ ہے 8 ارب ڈالر، اب کدھر 85، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 2 سال میں اس کو یعنی 25 تک اس کو $100 بلین پر لے جائیں گے۔ اب یہ سارے اعداد و شمار جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی تجارت جو کہ پہلے بھی تھی اس کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس پر بات کی تھی کہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں تو بھارت کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان بھی اگر ہم دیکھیں، ہم اس سے اپنا ہمسایہ برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن وہاں سے کیا آتا ہے؟ ہم پاکستان میں دہشت گردی، دہشت گرد، خودکش حملے، یعنی ایک لحاظ سے وہ ہمارا دوست ملک نہیں ہے افغانستان۔ اس کے باوجود افغانستان کو ہم نے سہولیات دے رکھی ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی ہے، اور اس میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ بھارت کے ساتھ اگر ہم تجارت کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم بھارت کو بھی مصنوعات ایکسپورٹ کریں گے، بھارت سے بھی امپورٹ کریں گے، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ہم بھارت سے زیادہ چیزیں امپورٹ کریں گے، بھارت کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن بھارت کو فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، بھارتی پنجاب سے پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں، اجناس آ سکتی ہیں، جیسے کہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان میں ٹماٹر جو ہے اور پیاز، میں 2 چیزوں کا ذکر کروں گا اس وقت، وہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہوں گے وائٹ آنین، جو سفید کا کلر کا رنگ کا جو پیاز ہے، موٹا موٹا اور انتہائی گھٹیا کوالٹی کا، یہ پیاز ہم امپورٹ کر رہے ہیں جناب اسپین سے، ٹماٹر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اسپین سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کی قوت خرید سے وہ باہر ہے۔ 300 روپے کلو پیاز ہے، 250-300 روپے کلو ٹماٹر ہیں۔ اسی طرح دیگر سبزیاں بھی جو دالیں ہیں، کوئی ہم ایران سے امپورٹ کرتے ہیں، کوئی کسی ملک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اور جب تک پاکستان دوبارہ زراعت میں خود کفیل نہیں ہو جاتا تو ہم یہ ساری چیزیں بھارت سے امپورٹ کریں گے تو اس کا جو ٹیرف، کرایہ جو بھی ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم پڑے گی۔ وہی ٹماٹر وہی پیاز جو ہم اسپین سے امپورٹ کرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے وہ بحری جہاز پر بھی آتا ہے، اس کا ٹائم بھی لگتا ہے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے تازہ پیاز، تازے ٹماٹر آپ کو ملیں گے اور سستے داموں۔ تو اس لیے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان یا مابین یہ تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا والیوم چلا جاتا ہے 20-25 ارب ڈالر میں، جو کہ جا سکتا ہے 1-2 سال کے اندر، تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی واقع ہوگی اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ امپورٹ تو ہم ویسے بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ بھارت سے کریں؟ اب چائنا پاکستان کے ساتھ جو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بھی میں نے کہیں لکھ رکھی ہے، وہ ہے تقریباً 23.1 بلین ڈالر، یعنی 23 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کے قریب، اور اس میں بھی ہم زیادہ تر چیزیں چین سے امپورٹ کرتے ہیں، بہت کم، یعنی وہ بھی جو تجارت کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو بیلنس ہے وہ چین کے فیور میں ہے۔ تو اگر ہم بھارت کے ساتھ دیکھیں، اگر سارے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، چاروں کے چاروں، افغانستان، ایران، چین اور بھارت، چاروں کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو یہ پاکستان کے فیور میں ہے۔ ایک اور بات، اگر بھارت کو ہم یہ فیسلٹی دے دیں کہ وہ براستہ پاکستان وہ تجارت کرے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، آگے جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ، اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی جو راہداریاں استعمال ہوں گی اس پر پاکستان اپنے محصولات وصول کر سکتا ہے، بھارت سے کوئی رعایتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کا معاملہ 75-76 سال سے حل نہیں ہوا، اس کو ضرور حل کریں،
لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تجارت بھی کریں، جس طرح بھارت اور چین آپس میں کر رہے ہیں۔ دشمن ممالک ہیں، سرحدی تنازعات ہیں، ہر سال ان کی 2-3 جنگیں ہوتی ہیں سرحدوں پر، لیکن اس کے باوجود تجارت اپنی جگہ جا رہی ہے۔ ہم جذباتی قوم ہیں، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ مذمت بھی کر رہے ہیں، جو کچھ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن ہم ہیں جذباتی قوم ہونے کی حیثیت سے ہم بھارت کے ساتھ تجارت نہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دبنگ حکومت ہو جو کہ اپنے ان چیزوں کا خیال نہ رکھے، اگر آپ نے مہنگائی کو نیچے لے کر آنا ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے، اس بات پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو بھارت سے تجارت کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان دی لانگ ٹرم یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اس موضوع پر۔ عین ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ میں کوئی بھارتی ایجنٹ ہوں، نہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہیں جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔